طاہرہ ہے نام میرا، مشکل ہے کام میرا، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سلام میرا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کا حق پہچانے اور ان کی عزت و احترام کا خیال رکھے، اور جو انصار دار ہجرت اور دار ایمان یعنی مدینہ منورہ میں مہاجرین سے پہلے رہتے تھے، ان کے بارے میں بھی اسے وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے نیک آدمیوں سے قبول کرتا رہے اور ان کے بروں کو معاف کرتا رہے، اور میں ایسے شہریوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ لوگ اسلام کے مددگار لوگوں سے فرض زکوٰۃ و صدقات کا مال جمع کرنے والے اور امیر کو لا کر دینے والے اور دشمن کے غصہ کا سبب بننے والے ہیں۔ ایسے شہریوں سے صرف ضرورت سے زائد مال ان کی رضامندی سے لیا جائے، اور میں اسے دیہاتیوں کے بارے میں بھی بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ لوگ عرب کی اصل اور اسلام کی جڑ ہیں۔ وہ خلیفہ ایسے دیہاتیوں کے جانوروں میں صرف کم عمر کے جانور لے اور ان سے لے کر ان کے فقیروں میں تقسیم کر دے، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان دیہاتیوں کے لیے جو عہد اور ذمہ داری خلیفہ پر عائد ہوتی ہے وہ اسے پوری طرح سے ادا کرے، اور ان دیہاتیوں کے بعد والے علاقہ میں جو دشمن اور کافر رہتے ہیں ان سے یہ خلیفہ جنگ کرے، اور ان دیہاتیوں کی طاقت سے زیادہ کا ان کو مکلف نہ بنائے۔ حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے بعد جو اس امر خلافت کا والی بنے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے بعد بہت سے دور اور نزدیک کے لوگ اس سے خلافت لینا چاہیں گے۔ میرے بعد والے زمانے میں لوگوں میں امارت کی طلب پیدا ہو جائے گی۔ میرے زمانے میں لوگوں میں یہ امارت کی طلب بالکل نہیں ہے، اس لیے میں تو لوگوں سے اس بات پر بہت جھگڑتا ہوں کہ وہ کسی اور کو خلیفہ بنا کر مجھے اس سے نجات دے دیں، اور میں صرف اس وجہ سے خلیفہ بنا ہوا ہوں کہ مجھے اپنے سے زیادہ مضبوطی اور قوت سے امر خلافت کو سنبھالنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر میرے علم میں کوئی آدمی ایسا ہو جو اس امر خلافت کو مجھ سے زیادہ مضبوطی اور قوت سے سنبھال سکے تو میں ایک لمحہ کے لیے خلیفہ نہ بنوں بلکہ اسے ہی بنا دوں، کیونکہ ایسے آدمی کی موجودگی میں خلیفہ بننے سے مجھے زیادہ محبوب یہ ہے کہ آگے کر کے میری گردن اڑا دی جائے۔ حضرت صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلا خط لکھا جو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھا، جس میں انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کا امیر بنایا۔ اس میں یہ مضمون تھا، میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو کہ باقی رہے گا، اور اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، اور اسی نے ہمیں گمراہی سے نکال کر ہدایت دی، اور وہی اندھیروں سے نکال کر ہمیں نور کی طرف لے آیا۔ میں نے تمہیں خالد بن ولید کے لشکر کا امیر بنا دیا ہے، چنانچہ مسلمانوں کے جو کام تمہارے ذمہ ہیں ان کو تم پورا کرو، اور مال غنیمت کی امید میں مسلمانوں کو ہلاکت کی جگہ نہ لے جاؤ۔ کسی جگہ پڑاؤ کرنے سے پہلے آدمی بھیج کر مسلمانوں کے لیے مناسب جگہ تلاش کر لو، اور یہ بھی معلوم کر لو کہ اس جگہ پہنچنے کا راستہ کیسا ہے، اور جب بھی کوئی جماعت بھیجو تو بھرپور جماعت بنا کر بھیجو، تھوڑے آدمی نہ بھیجو، اور مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈالنے سے بچو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں میرے ذریعے اور مجھے تمہارے ذریعے سے آزما رہے ہیں۔ اپنی آنکھیں دنیا سے بند رکھو اور اپنا دل اس سے ہٹا لو۔ اس کا خیال رکھو کہ کہیں دنیا کی محبت تمہیں ہلاک نہ کر دے، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر چکی ہے، اور تم ان لوگوں کی ہلاکت کی جگہیں دیکھ چکے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔